ایک آدمی نے کہا میرا بیٹا نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا بیٹا ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ کہا 25 لاکھ روپے دوں گا. یہ مسجد بن رہی تھی. میں نے کہا وعدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا 5 آج رکھو. 5 رکھے. 1 سال بعد آیا 20 پورے لے آیا. کہا بیٹا ہو گیا ہے. اللہم لک شکر والحمد نعم الالہ الہنا. ہمارے خدا کی کیا عظمت و جلالت ہے، اس کی توحید و الوہیت کی کیا عظمت و بزرگی ہے. لہ الحمد والشکر کہ ہم جیسے نکموں کو بھی سچا کر کے دیکھا جائے. جب میں لے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ساتھی حیران تھے کہ دماغ خراب ہے. تو میں نے کہا تسلی رکھے آپ. تعجب زماں پڑی روح کو مکان او مامندلے پدی بہر کے گوہر دے. میں نے تو اسی میں سارے خزانے پائے. نو تعجب زماں پڑی روح کو مکان زماں پجڑا مانے تمخا پکے گا. او مامندلے پدی بہر کے گوہر دے. اسی آنسو کے دریا میں نے بڑے جواہر اور لال و یاقوت پائے. خذ من اموالہم صدقۃ لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ تو طہرہم کہ پاک کر دے انہیں. میں نے کہا جب تک یہ لوگ مال نہیں خرچ کریں گے یہ پاک نہیں ہوں گے. وتزکیہم بہا اور ان کا تزکیہ ہو جائے اس سے. وصلی علیہم اور دعا دے ان کو. اب دعاؤں کا وقت آ گیا جب پاک صاف ہو گئے. ان صلاتک سکن لہم بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. ایسی دعا کہ دل ٹھنڈا ہو جائے. ایسی دعا جو فرش سے عرش تک موسم کو سازگار بنا دے. اللہ اللہ کیا کروں. پہنچانا بھی ہے اور تشریف کرنے کو بھی جی چاہتا ہے. امام ابو یوسف قاضی القضات تھے. قحط سالی پڑ گئی. ہارون رشید نے دنیا کے علماء کو کہا سب آئے. امام ابو یوسف نہیں ہے. چپ جاتے. بارش بھی نہیں ہوئی. لوگوں نے ہارون کو کہا کہ ابو یوسف کو تو لے آئیے. ہارون رشید مغرب کی نماز پڑھنے امام ابو یوسف کے ہاں آ گئے اور کہا حضرت بہت قحط سالی ہے. ہم نے تو بڑی استسقاء کی بالکل بارش نہیں ہوئی. امام صاحب چپ تھے. جب بادشاہ نے اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا جھوٹی نماز اور دعا سے اللہ راضی ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں میں توبہ کرتا ہوں. کیوں جھوٹی؟ میں تو سچی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہ یہ فلاں فلاں علاقے میں شہزادوں نے زمینیں قبض کی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے؟ کہا یہ جھوٹا قبضہ ہے یا نہیں؟ واپس کرو ان سب کو. بادشاہ نے محاضرہ منگوایا. وزیر مال کو کہا آرڈر کرو شہزادوں کو بے دخل کرو وہاں سے. اصل مالکان کو ڈھونڈو ان کو زمینیں دو. امام ابو یوسف سے کہا کہ اب استسقاء میں آؤ گے. امام ابو یوسف نے کہا استسقاء کی ضرورت نہیں ابھی ہو جائے گا. اب مورخین لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف جس طرف قبلہ رخ ان سے بات کرتے ہوئے بیٹھے تھے تو قبلہ رخ ہو گئے اور کہا اللہم ابن عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ. خدایا آپ کا بندہ ہارون رشید توبہ کر رہا ہے توبہ قبول فرمائے. یزدانی نے لکھا ہے الخراج کی تفصیل میں. یزدانی نے شرح لکھی ہے کتاب الخراج کی کہ امام ابو یوسف کے ہاتھ کھلے تھے اور بارش شروع ہو گئی اور بادشاہ کو کئی گھنٹے وہاں رکنا پڑا کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور ان کے گھوڑے اور سواریاں سب بھیگ گئی تھی. اللہم ان عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ. خدایا ہارون رشید توبہ تو کر چکا ہے اب آپ بھی یہ توبہ قبول فرما دیں. الحمدللہ. میں یہاں ابتدائی دور میں بعض بحرانوں کا شکار رہا. تعجب زماں پڑے روح کو مکان اور رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم. ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا.
وے کدسڑ حال میں درتا ہوئے خندا بپریک دے پجڑا بشے مہینہ نہ آسان کار نہ رہے بچو لیر ڈنڈے سوٹی چلی دلی نہ سے پارام سوک مولیا پری دی چاہ دے ناستی و سلطنت دے گئی دیر گران کار نہ سے کوتا کے مچلولی چی یاد پلے دی خدے مدد کرے جب بہت تنگ آیا حالات ہر طرف سے خراب تھے استاذ گرامی قدر حضرت اقدس استاذنا و شیخنا مولانا مفتی احمد الرحمان کی خدمت میں گیا. میں نے کہا یا صحیح دعا کر لو یا مجھے اجازت دو میں چھوڑتا ہوں نہیں کر سکتا. ہاں کیا ہونے لگا تھا میں جی سمجھ آ رہا تھا ہاں ہمارے استاذ کامل ولی تھے ہمارے استاد خدا رسیدہ تھے ہمیں ان کی دعا پر بڑا ناز تھا. حضرت صاحب نے دعا فرمائی استاد مفتی احمد الرحمان نے آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ دعا کی. وہ دن ہوا آج کا دن ہوا کوئی تکلیف نہیں آئی. اب بھی جب پریشان ہوتا ہوں کہتا ہوں یا اللہ آپ کے ایک نیک بندے نے ہاتھ اٹھا کے آنسو سے میرے لیے دعا کی اس کا لاج رکھ اللہ اس کے لاج رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے ایسی ایسی دعائیں میں نے دیکھی کہ حیران. خدا کی قسم ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک طرف کامل بندے کی دل کی دعا اور طرف. استاد نے دعا ہاتھ اٹھائے دعا مانگی میرا نام لیا ضائع ہمارے مولوی صاحب بہت پریشان ہے اس کی مدد فرما یا اللہ اس کو جما دے یا اللہ علم کا چشمہ جاری فرما یا اللہ توحید و سنت کا عظیم مرکز قائم فرما. اور ان کی زندگی میں سب ہوا وہ آئے میں اوور اداستہ کا دعا دا. چنانچہ رضا الحق احسن العلوم کے بارے میں نظم میں کہتے ہیں ان کو بھی پتہ تمام مدرس ہے اس کے لیے تھے احمد رحمان دعا کو دیکھو یہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے. مولانا کا شعر ہے احسن العلوم کے بارے میں قرار دل میں اس کے لیے تھے احمد رحمان دعا گو دیکھو یہ بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے. ہر سمت سے دیکھو گے طلبگار ستارے رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے. کہتے ہیں یہاں کی تفسیر کے لیے سفر ضروری ہے. ہر سمت سے دیکھو گے طلبگار ستارے جہاں سے دیکھیں گے ستارے چمک رہے رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے. الحمدللہ بدعات نے جب بھی کیا مذموم و فضا کو بدعات نے جب بھی کیا مذموم و فضا کو برہان کے شمشیر سے یہ شے ببر ہے. رضا اللہ کی نظم آپ کو ملنا چاہیے کہ آپ اسے یاد کر لیں. الحمدللہ